بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین وعلی اصحاب المتقین، اما بعد۔ تفسیر و تشریح قرآن کے سلسلے میں ہم واقع حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچے تھے اور اس کے بارے میں کچھ ابتدائی معروضات ہم نے کی تھی اور یہ کچھ واضح کرنے کی کوشش کی تھی سادے الفاظ میں کہ اس وقت دو تھیوریز پیرالل چل رہی ہیں کم از کم، جن کے اوپر کنفلکٹ ہے علمی دنیا میں، اور ایک کریشن تھیوری ہے جس کا مطلب یہ کہ ایڈم واز کریٹڈ بائی گاڈ، جو یہودی کہتے ہیں، جو عیسائی کہتے ہیں، جو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ اسی صورت سے ہم جب دیگر مذاہب کا ذکر کریں تو چاہے وہ کنعان کے، پیلسٹائن کے اولڈ ریلیجنس ہوں یا مصر کے اور یونان کے اور ہند کے، وہاں ہمیں ایک کریٹر گاڈ کا تصور جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس کے نام مختلف ہیں مختلف کلچرز کے اعتبار سے، اور یہی چیز ہے کہ جس کو ایرسٹوٹل نے اپنے کتابوں میں دا پرائم موور کہا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ کائنات کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گردش کر رہی ہے، چل رہی ہے، اور مختلف فینومینا ہمیں اس میں نظر آتے ہیں، تو دیر مسٹ بی اے موور جس نے اس پوری کائنات کو ایک دفعہ چلا دیا اور اب وہ اس کے کہے پر چلی جا رہی ہے۔ یعنی اس کے بعد ایک کانسٹنٹ گاڈ کا تصور نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کوئی کریٹر گاڈ تھا، پرائم موور تھا، جس نے مرتبہ کائنات کا نظام جو چلا دیا اور اب چلتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال اس کی بہت ساری تعبیریں کی گئی ہیں، وہ فلسفہ ہمارا موضوع نہیں ہے ان نشستوں میں، تو ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کم از کم اگر ہم ابراہمک ریلیجن تک اپنے کو اس میں تشریح قرآن کے ضمن میں محدود رکھیں تو ہمارا خیال ہے بہتر ہے۔ بحث یا گفتگو سمٹی رہے گی بنسبت ایسے پھیلنے کی کہ اس کے تحقیق کا کوئی انتہا نہیں ہے، ایک کے بعد ایک بات ہم بیان کرتے چلے جائیں اور وہ پھر ایک نقطے سے آگے نہ بڑھیں۔ تو لہٰذا عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کہ جب تمہارے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہا، فرشتوں سے فرمایا۔ یہ قالا پہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے گفتگو کریں گے ایک دو آیت بعد، کہ قالا کا ہر جگہ مفہوم کہا نہیں ہوا کرتا۔ ملائکہ سے اس نے کہا، ملائکہ سے کیا کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اس دن ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفتی، میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اپنی طرف نسبت نہیں دی ہے خلافت کی، آدم کی خلافت کی، بلکہ یہ کہا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اب اس کی کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں، عام طور کے پر جو مفسرین نے لکھا، مترجمین نے کہا، وہ یہ کہا کہ بھائی اس سے مراد حضرت آدم ہے، اور حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا۔ سمپل عربی کی روح سے ہونا ہی چاہیے تھا کہ اگر یہ مقصود ہوتا، صرف یہ مقصود ہوتا یوں کے لیے، تو خلیفتی کہا جاتا کہ اللہ نے کہا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ تب جب خلیفہ کہا تو خلیفہ کی تعبیر بھی مختلف ہے، کہ بعض اس میں یہ ہے، جیسا ہمیں تورات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین پر اس سے پہلے بھی مخلوق تھی، اس مخلوق کو تبدیل کیا اور اس کی جگہ بنی نوع انسان جو ہے وہ لائے گئے۔ جب سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسانی جو ڈھانچے ہیں، اسکلز اور اسکیلیٹنس، وہ 5 لاکھ سال پہلے کے کہیں
3 کروڑ سال پہلے کے 5 کروڑ سال پہلے کے دریافت ہوئے ہیں چائنا میں اور جاوا میں اور بعض افریقہ کی غاروں میں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اس دور کے انسان جن کو ہومیو سیپینس کہا جاتا ہے اس کی طرح کے تو نہیں تھے، وہ مختلف تھے. اب جب وہ مختلف تھے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں خلیفہ کی لفظ جو ہے وہ اسی لیے آئی ہو کہ اس مخلوق کو، جو بھی آپ اس کو نام دیں، قبل از انسان کی جو بھی مخلوق تھی جس کے ڈھانچے مل رہے ہیں، فوسلز مل رہے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی جگہ ایک دوسری مخلوق لے کر آ رہا ہوں. اور یہاں پہ فرشتوں کا وہ جو اعتراض ہے یا کہہ لیں فرشتوں کی عرضداشت ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ اپنی معلومات کے لیے کہ اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا پروردگار تو ایسے کو بنانے جا رہا ہے، اپنا نہیں ہے، خلیفہ بنانے جا رہا ہے کہ جو یہاں فساد پھیلائے گا زمین پر اور خون بہائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ان کے علم میں تھا کہ جو مخلوق تبدیل کی جا رہی ہے، ایک مخلوق کی جگہ دوسری مخلوق لائی جا رہی ہے، تو پچھلی مخلوق جو تھی اس نے فساد بھی مچایا اور کچھ تو خون بھی کیا، تو اس کو وہ پیش کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں فرشتوں کی ان معلومات کی یا یہ بات جو انہوں نے عرض کی اس کی نفی نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو ابھی اس کو زمین پہ خلیفہ بنایا ہی نہیں ہے، زمین پہ سے ریپلیس ہی نہیں کیا پچھلی مخلوق کو، تو تم یہ کیوں اعتراض کر رہے ہو. بلکہ یہ فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حالانکہ فرشتوں نے اپنے بارے میں یہ کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تو تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تجھے پاک و پاکیزہ قرار دیتے ہیں، اور یہ انسان جو ہے وہ اس قسم کا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں کی بات کی نفی نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی جبلت میں فساد، اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنا، کچھ تو خون کرنا زیادہ غصے میں اور اس میں آ کر اپنے مفادات کے حصول کے لیے مارنا، یہ سب اس کی جبلت میں داخل ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ یہ کہا کہ فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس مخلوق کے بارے میں جس کو میں لا رہا ہوں اور جس سے میں پچھلے مخلوق کو ریپلیس کر رہا ہوں، اس میں یہ خرابی تھی اس مخلوق میں، اللہ نے نفی نہیں فرمائی. لیکن اس کے پازیٹیو آسپیکٹس جو ہیں وہ فرشتوں پہ واضح نہیں تھے، نہ اللہ نے اس کو واضح کیا. ہم نے اس سے پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ سائنس نے ہومو سیپینس کو اس وقت ہومو سیپینس کہا کہ جب اس نے ہنر کو، زبان کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا جو ہے وہ اس کو آ گیا. تو اس وقت پھر کہا کہ بھی اب اس کو وہ جو درجہ ہے دماغ کے ڈیولپمنٹ کا کہ یہ فیکلٹی ڈیولپ ہوئی، تو اس وقت اسے ہومو سیپینس یعنی انسان، بنی نوع انسان کہا گیا. اسی طرح سے آپ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اچھا، یہ پوری آیہ مبارکہ اس میں جمع مذکر کی ضمائر استعمال ہوئیں گے. یہ عجیب بات ہے. جو لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ سب چیزوں کے نام بتا دیے، سب چیزوں کے نام بتا دیے، یہ ایک احتمال تو ہو سکتا ہے کیونکہ عربی زبان میں جیسا ہم نے پہلے بھی کسی جگہ پہ عرض کیا تھا کہ جب جان بے جان چیزیں اکٹھی ہوں
تو وہاں جاندار کی جو ضمیر ہے وہ غالب ہوتی ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی صورت سے جب مرد اور عورت مذکر مؤنث کہیں موجود ہوں تو ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں بتایا جاتا، بلکہ انہیں مذکر ضمیر کے ہی ذریعے سے انہیں ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو اسی صورت سے مثلا یہاں علماء نے یہ مراد لی کہ آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دیے گئے، اور اس میں جو ذی روح چیزیں تھیں، ذی شعور چیزیں تھیں، ان کے نام بھی بتا دیے گئے، جو حضرت آدم علیہ السلام تھے، یا ان کی پشت میں جو ذریت تھی وہ تھا، اس کو بھی بتا دیا گیا۔ اس لیے یہاں علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم، کہ پھر ان کو، ان لوگوں کو، ان لوگوں کے ناموں کو، ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ان لوگوں کے نام، ہؤلاء بھی جمع کی ضمیر ہے جو ذی شعور کے لیے اور ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نام سکھائے تھے وہ ایسا نہیں ہے کہ پینسل بھی بتا دی اور قلم بھی بتا دیا، اور قلم کی جو مختلف قسمیں وہ بھی بتا دیں، کتابوں کا بھی بتا دیا، اور کرسی بھی بتا دی، اور فرش بھی بتا دیا۔ چیزوں کے نام نہیں بتایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ یہ کلہا جو آیا ہے وہ اسماء کیونکہ جمع ہے تو اس کی ضمیر کلہا آیا ہے، ورنہ اس سے چیزیں مراد نہیں ہیں، کیونکہ بعد میں سب ذوی العقول کی جمع آ رہی ہیں۔ عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی ہؤلاء، ہؤلاء بھی جمع مذکر ہے اور ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہے، ورنہ یہاں تلکا وغیرہ بے جان کی ضمیر آتی جو کتاب کے لیے آئی قرآن مجید میں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے کچھ وہ ذاتیں مراد ہیں کہ جو اس وقت بھی موجود تھیں اور صاحبان رتبہ تھی، مرتبہ تھی، جن کے ذریعے سے اللہ نے گویا کائنات کی کہنا چاہیے کہ معرفت کروائی ہے، پہچان کروائی ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں اول درجے کے اوپر انبیاء اور رسل ہیں، پھر ان کے اوصیاء ہیں، سب ہیں۔ تو کیونکہ وہ ذریت آدم سے ہی ہونے تھے، لہٰذا جو ان کی معرفت ہے، ان حضرات کی معرفت کے کون کون اللہ کے پیغام کو لے کر آگے چلے گا، اس کی پرائم امپورٹنس جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اچھا ایسے ہی ہے تو اب ان کی ذریت میں جو انبیاء، اوصیاء، رسول یہ سب ہوں گے تو ان کے ذرا نام بتاؤ۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تیری ذات پاکیزہ ہے، تو جو علم بتا رہا ہے ہمیں، جو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کے نام ہم بتائیں، تو سبحانک تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے بتا دیا، جتنا تو نے بتا دیا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم ہے ہی نہیں اس کے سوا جتنا تو نے ہمیں بتا دیا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کیونکہ تو سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ یہ جو علیم الحکیم ہے، اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات آئی ہیں وہ اس طرح سے ساتھ دو صفات عموماً ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور ان دونوں میں ربط ہوتا ہے، دونوں میں ربط ہوتا ہے، اور ربط اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو تلاش کرنا اور اس کو سمجھنا آیت کی یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کی معرفت اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک کہ ان اسماء کا جو ساتھ آئے ہیں ان کا باہمی ربط معلوم نہ ہو۔
اب علیم کے معنی کیا ہوئے کہ پیچھے فرشتوں سے علم کی نفی کی جا رہی ہے، آدم کو علم دینے کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ پھر فرشتوں سے اعتراف کروایا جا رہا ہے کہ ہمیں بے شمار چیزوں کا علم نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں دے دیا۔ تو اب آدم کے لیے یہ نہ سمجھ لیا جائے، یا آدم اس بات کو نہ سمجھ لیں، ان کے ذہن میں یہ نہ آ جائے، ان کی عقل میں، کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سب علم دے دیا، فرشتوں سے زیادہ مجھے علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کہا گیا کہ اللہ نے اپنے لیے فرمایا کہ علیم ہے، جو علم کلی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ فرشتوں کو بنانے میں کیا مسئلہ ہے؟ جس مخلوق سے ریپلیس کیا ہے، جس مخلوق کو ریپلیس کیا ہے آدم سے، وہ اس کا کیا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذریت میں آدم کی کون کون انبیاء، رسول اور اوصیاء ہوں گے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی علم ہے، اور ان کو کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، کس طرح سے وہ دین کو آگے چلیں گے، یہ علم سب کا سب اللہ کو ہے۔ پھر حکیم کا لفظ ہے۔ حکیم کے معنی ہوتے ہیں جو ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں فل آف وزڈم، دا وائز، سب سے زیادہ صاحب حکمت، کہ ان چیزوں کو خلق کرنے میں کیا حکمت ہے، آدم کو بنانے میں کیا حکمت ہے، اس کو اتنا علم دینے میں کیا حکمت ہے، یہ فرشتے بھی نہیں جانتے اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ لہٰذا یہاں یہ دونوں صفتیں کہ جو علم میں کامل ہونے کی، کہ علم کلی اللہ کو حاصل ہے، اور اس کے تحت جو تخلیق کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس نے تخلیق کرتا ہے یا کی ہے، دونوں اس میں مفہوم میں شامل ہے، اس کی حکمت کو، اس کی وزڈم کو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ دوسرا نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جو محنت تھی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تمہاری اے پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہم حمد کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری سبحانیت بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ پورا کا پورا علیم الحکیم میں آ کے جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، انکیپسولیٹڈ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی جتنی تشریح آپ کریں گے علیم و حکیم کی، اس کے معنی یہ نکلیں گے جو میں جانتا ہوں یہ فرشتوں کو ہی نہیں ہے، یہ تو ہم آج انسان پڑھ رہے ہیں نا اس کو، تو یہ انسانوں کے لیے بھی ہے کہ جو وہ جانتا ہے اور جو اس کی حکمت ہے، جو اسے معلوم ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں تک لے کر آئے، اور اس کے معنی کیا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتوں سے کہ تم انبئہم باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان کو نام تم بتاؤ، ان لوگوں کے، ان کو پہچانواؤ، بتاؤ کہ یہ کون ہے جن کا علم نے آدم کو دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ دو آسپیکٹس کو ظاہر کر رہی ہے، ایک علم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریسیو کرنا، ایک علم کا ریسیو کرنا، دوسرے پھر آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کے نام فرشتوں کو بتاؤ۔ اب فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم نے اظہار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی انہی دو کیپیسٹیز کی طرف اللہ نشاندہی کر رہا ہے کہ آدم میں علم حاصل کرنے کی بھی قوت آ گئی، ہم نے دے دی، صلاحیت دے دی، اور پھر علم کو دوسرے سے شیئر کرنے کی بھی ہم نے صلاحیت دے دی۔ یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو انسان بناتی ہیں، انسان کے درجے کے اوپر، اس درجے کے اوپر کہ جو شرف کا درجہ ہے اس کے اوپر فائز کرتی ہے۔
اب آپ دیکھیں انبیاء کا پورا جو کام ہے انبیاء علیہ السلام کی جتنی بھی مسائل ہیں وہ سب کی سب 3 چیزوں سے پہ مبنی ہے۔ ایک اللہ تبارک تعالیٰ سے علم لینا، جس کو عرف عام میں وحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے اس وحی کو اپنے تک محدود نہ رکھنا بلکہ لوگوں تک اس کو پہنچانا، اور تیسرا کام انبیاء کے لیے کہ وہ خود اس پہ عمل کر کے دکھائیں، تاکہ کل کوئی شخص یہ نہ کہے کہ احکام اتنے سخت یا مشکل تھے کہ اس کے اوپر انسان عمل نہیں کر سکتا تھا، یا فلاں احکام جو تھے وہ اتنے سخت تھے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے، اپنی سیرت سے اس کے ہر پہلو کو پہ عمل کر کے آپ نے دکھایا، اور آپ گویا چلتا پھرتا قرآن تھے۔ یہ قرآن وہ تھا کہ جو نازل ہو رہا تھا اور لکھا جا رہا تھا اور دفتی کے درمیان رکھا جا رہا تھا، مرتب ہو رہا تھا۔ دوسرا وہ قرآن تھا جو مدینے اور مکے کی گلیوں میں پھر رہا تھا۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان سے پوچھا گیا تھا، آپ نے فرمایا کانا خلق القرآن، کہ آپ کا خلق جو ہے، آپ کا اخلاق وہ قرآن تھا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی گواہی دی ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ اب واپس پلٹتے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ وحشت، جنت میں اکیلے وحشت محسوس کرتے تھے، ان کو ہوتا تھا کہ میں اکیلا ہوں، لونلینس فیل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ہم تمہیں ایک دے دیتے ہیں، جیسے تم بہلاؤ ایک مخلوق کو، حوا کو پیدا کیا۔ ان کی پسلی جو تھی وہ ٹوٹی، اور اس پسلی میں سے وہ سو رہے تھے، جاگے تو دیکھا کہ حوا موجود ہے، وہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے۔ بلکہ بعض ورژن میں تو یہ ہے کہ وہ گویا کہ تھوڑا سا ناچے خوشی میں، اس سے بہت خوشی ظاہر کی کہ ہاں ٹھیک ہے میرا جوڑی دار جو ہے وہ آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد بائبل کے واقعے میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم نے گندم کا دانہ کھا لیا، اور پھر اللہ نے منع کیا تھا گندم کھانے سے، اور پھر وہ وہاں سے جنت سے گویا دونوں نکال دیے گئے۔ اچھا، قرآن مجید کا جو بیان ہے وہ اس سے مختلف ہے، کافی حد تک مختلف ہے۔ پہلی بات تو جیسے ہم نے عرض کی کہ اس واقعے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق آدم کا مقصد زمین پر ہی آنا تھا، وہ کسی گناہ کی سزا کے طور پر، کسی لغزش کی سزا کے طور کے اوپر، کسی نافرمانی کی سزا کے طور کے اوپر جنت سے زمین پہ نہیں بھیجے گئے۔ ایک بات تو یہ طے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین کے لیے ہی انہیں بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جب وہ رہ رہے تھے تو وہ اپنے اعمال کی جزا کے طور پہ نہیں رہ رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور کے اوپر رہ رہے تھے۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے، زیادہ تر امتی وہی ہوں گے کہ جو اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں بھیجے جائیں گے۔ جو ان کے چھوٹے موٹے گناہ اور لغزشیں ہوں گے ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ رحم اور فضل سے ان کو نظر انداز کر دے گا۔ لیکن انبیاء اور اوصیاء کی جماعت وہ ہوگی کہ جو عمل کی توفیق اور شکرانے کے طور پہ عمل کرنے کے وجہ سے انعام کے طور پہ جنت میں ہوگی۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اعمال اس طرح سے تولے جائیں گے کہ ان کو جنت میں بھیجا جائے یا جہنم میں بھیجا جائے۔
بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا کہ ان کو اللہ نے جو وحی کی صورت میں امانت دی تھی وہ انہوں نے پہنچائی. جو امت ہے اس کے ظلم و ستم برداشت کیے، قوموں کے جن میں آپ کو بھیجا گیا اس کے اوپر پورا عمل کر کے دکھایا تاکہ کل کسی کو کوئی عذر نہ ہو. تو اس انعام کے طور پہ جنت بھیجا جائے گا، ورنہ ان کا محاسبہ اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ ان کو جنت میں بھیجنا ہے، آدم کو مثلا، یا جہنم میں بھیجنا ہے، نوح کو جنت میں بھیجنا ہے، یا جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں بھیجنا ہے ابراہیم کو، اسی صورت سے. بلکہ یہ لوگ تو جنت بطور انعام کے جائیں گے. ہم لوگ جو ہیں خاطی انسان، ہم لوگ بطور اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر، وہ بھی اگر وہ قبول کر لے، وہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور یہ اس بات کی سند دے دے کہ اس نے جو عمل کی وہ بغیر ریاکاری کے کیے، خلوص سے کیے، اللہ کا حکم مانتے بھی کیے، تب شاید اس کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ فضل کرے اور ہم جنت میں چلے جائیں. ورنہ انبیاء اور اوصیاء جو ہیں ان کا جو ہے وہ جیسے حضرت آدم کو جنت کے لیے بنایا گیا تھا، ویسے یہ ذوات مقدسہ جو ہیں وہ جنت کے لیے ہی بیان کی گئی. دیکھیں یہاں سے ہمیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مثلا امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. ابھی بچہ ہیں، زندگی جو مسئولیت کی ہوتی ہے، جو کہتے ہیں کہ 15 سال کے بعد شروع ہوتی ہے، اور عام مسلمان کو یہ کہ جب ذرا بڑا ہو بچہ تو اس کو نماز کی عادت ڈالیں، مسجد لے جائیں گے. وہ ابھی تو وہ عمر نہیں آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کے سردار ہیں، دونوں بچے نوجوانان جنت کے سردار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ بطور وسیع اللہ کے رسول کے اوصیہ کے طور کے اوپر ہوئی ہے. وہ اپنے اعمال کی بنا کے اوپر نہیں بلکہ اپنے منصب کی بنا کے اوپر جنت بھیجے جائیں گے، اور اسی بنا کے اوپر ان سے کسی قسم کی لغزش کا اندیشہ نہیں ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اہل بیت اور جیسے صحابہ کرام کی ایک فہرست آتی ہے کہ ان کو جنت کی بشارت دی ہے، ان میں جن جن کے لیے بشارت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے تو ان کے لیے یہی وہ کیا جاتا ہے کہ وہ بالآخر جنت میں بھیجے جائیں گے. ہوگا مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے. اسی طرح سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے یا حضرت علی علیہ السلام کے لیے کسی محدث نے کسی فقیہ نے بحث نہیں کی ہے کہ، اور نہ ہی ہمیں قیامت کی جو احوال ہیں اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہیں پولیس رات سے گزارا جا رہا ہوگا کسی کو، یا ان کے اعمال جو ہیں وہ تولے جا رہے ہوں گے، وہ کسی کے بارے میں نہیں مل رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کو جس طرح سے رکھا گیا تھا تو وسیع کے طور کے اوپر تمام انبیاء اور ان کے اوصیاء جو ہیں وہ وسیع کے طور کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ یہ ضمانت ہے اس کی کہ وہ زندگی میں قرآن سے ہٹ کر اور سیرت نبوی سے ہٹ کر وہ کام نہیں کریں گے، تو انہیں بھی جنت بھیجا جائے گا. اب اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ ہم نے ان دونوں سے کہا، آدم اور حوا سے، انت و زوجک الجنت، تم اور تمہاری یہ جو جوڑی دار ہے تم دونوں جنت میں رہو. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے